اب فوج کی پاکستان کی نیچر کیا تھی؟ نواز شریف نے، پرویز مشرف فوج کے سربراہ تھے اس وقت، کمانڈر ان چیف، جو آج باجوہ صاحب ہیں، اس وقت مشرف صاحب تھے کمانڈر ان چیف فوج کے، اور نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ نواز شریف کی کمانڈر ان چیف سے ان بن ہو گئی مشرف سے، اور انہوں نے مشرف کی غیر موجودگی میں، یہ سری لنکا کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، ان کی غیر موجودگی میں نواز شریف نے ان کو برخاست کر کے، معزول کر کے، نیا آرمی چیف لگا دیا۔ اسی بات پر فوج نے سٹینڈ لے لیا۔ ابھی مشرف ملک سے باہر ہے فوج کا سربراہ، اور اسی دن 4 بجے یا کتنے بجے فوج وزیر اعظم ہاؤس کے گیٹ کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، اور اندر سے آوازیں آ رہی تھیں کہ ریلیکس میجر، گولی نہیں چلانا۔ منتیں کر رہے تھے وزیر اعظم اور ان کے اہلکار کہ میجر گولی نہیں چلانا، آپ صبر کرو، ہم وزیر اعظم ہاؤس خالی کرتے ہیں۔ یعنی فوج نے اپنا سربراہ، جو قانون وزیر اعظم کو حق ہے کہ معزول کر کے فوجی سربراہ بنانا وزیر اعظم کا حق ہے، اس نے اپنا قانونی آئینی حق استعمال کر کے فوج کا موجودہ سربراہ تبدیل کر کے نیا سربراہ اپنی مرضی کا لگانا چاہا۔ فوج ساری متحد ہو کر ڈٹ گئی اور نواز شریف کو پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا، حکومت ختم ہو گئی، اور اس کی جگہ پر مشرف نے آ کر مارشل لا لگا دیا۔ اتنی سی بات فوج نے برداشت نہیں کی۔ اپنے سربراہ کی آئینی معزولی کیوں نہیں کی؟ چونکہ اس وجہ سے فوج کے اندر رکھنا پڑ رہا تھا۔ فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی، آدھی فوج ممکن ہے مشرف کے ساتھ ہو جائے، آدھی فوج اس ضیاء الدین کے کیا نام تھا اس جرنیل کا، اس کے ساتھ ہو جائے۔ فوج نے یہ رسک نہیں لیا، حکومت ہی ختم کر دی، اور یہ کام کرنے والوں کو جنہوں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، بلکہ ان کو سزائے موت ہو گئی، پھر ملک سے ہی نکال دیا، اور 8 سال پرویز مشرف نے حکومت کی یہاں پر اس غلطی پر۔ یہ وہی فوج ہے جو اپنے سربراہ کی معزولی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اب اپنے سربراہ کو گالی برداشت کر رہی ہے۔ کتنی گالیاں دی گئی ہیں، کتنی توہین کی گئی ہے، کتنا کمزور کیا گیا ہے۔ اور پھر فوج نے آ کر پریس کانفرنس کی ہے، یعنی فوج نے فوجی انداز کے بجائے جمہوری انداز اپنایا ہے کہ پریس کانفرنس کے ذریعے صحافیوں کو بتایا ہے کہ یہ ہم پہ جھوٹ بول رہے ہیں، جیسے حکومت کرتی ہے، جمہوری حکومت کہ پریس کے ذریعے سے اپنا بیانیہ نشر کرتی ہے۔ فوج تو پریس کے ذریعے سے نہیں کرتی اپنا بیانیہ، فوج تو اپنے انداز سے اپنے دفاع بھی کرتی ہے، اپنا ملک بھی بچاتی ہے۔ مثلا ہندوستان اگر پاکستان پہ خدا نخواستہ حملہ کرے تو ہماری فوج پریس کانفرنس کرے گی ہندوستان کو کہ یہ آپ نے ناجائز حملہ کیا، مہربانی کر کے واپس چلے جائیں۔ فوج تو ٹینک لے کے، توپیں لے کے، جہاز لے کے ان کے مقابلے میں آ جائے گی۔ خوب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت تشویشناک اور خوفناک ہے کہ فوج آ کر پریس کانفرنس کے ذریعے اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ وہ فوج نے کیوں اتنی عرصہ یہ توہین، یہ ذلت، یہ تذلیل، یہ تحقیر کیوں برداشت کی ہے؟ فوج تو علامت ہے ملکی سلامتی کی، ملکی بقا کی۔ فوج کا وقار، فوج کی مضبوطی، فوج کا عوام کے اندر اعتماد، اس کو دن دہاڑے بگڑتے دیکھتے رہے، وہ نابود ہوتا رہا، اور اس کے ذریعے سے سارا کچھ ہو کے اور آخرکار وضاحتیں کرنا کیوں پڑ گئی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ فوج کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں کہ جنہوں نے فوجی طریقے سے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے رکاوٹ ہیں، اور یہ فوج کی کمزوری کی پیغام ملا ہے دنیا کو، انڈیا کو، پاکستان کے دشمنوں کو۔ یہ فوج کے اندر یہ حوصلہ سننے کا کس نے ایجاد کیا ہے؟ کہاں سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں؟ فوج تو سربراہ کی معزولی برداشت نہیں کر سکتے تھے، چونکہ فوج میں اس کا برا اثر پڑ رہا تھا، ہر چند اس کا ملک کو نقصان ہوا اس کارروائی کا، لیکن فوج کو نہیں ہوا، فوج مضبوط رہی، ایک مٹھی کی طرح رہی۔ یہاں پر
آپ کے قائد کی کیا حالت بنا دی لوگوں نے، کتنا بدنام توہین کیا اس کو. یہاں لاہور میں آسمہ جہانگیر کانفرنس ہوئی، ایک فوج مخالف وکیل تھی، فوت ہو گئی ہے، اور وہ زندگی میں کھل کے فوج کو برا بھلا کہتی تھی. اس کی کانفرنس ہوئی، برسی ہوئی اس کی گویا. اس کانفرنس میں یہ سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فوج کے خلاف پورے پنڈال میں ہزاروں لوگوں نے، وکیلوں نے اور سرکاری ملازمین نے نعرے لگائے فوج کے خلاف. اور سب سے بڑھ کر توہین کی موجودہ وزیر خارجہ، وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے پھر بعد میں معافی مانگ لی کہ مجھے وفاقی وزیر ہوتے ہوئے فوج کی اتنی توہین نہیں کرنی چاہیے تھی. خوب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور فوج اس کو برداشت کر رہی ہے اور پریس کانفرنس میں آ کر صفائی پیش کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فوج میں یہ جو تقسیم کی بات کی گئی تھی اور فوج میں وہ چیزیں انہوں نے کوئی اثر کیا ہے، اندر کوئی مجبوری بنی ہوئی ہے. پاکستان کی فوج کا آئینی کردار، فوج کہہ رہی ہے کہ ہم وہ کریں گے. غیر آئینی کردار پر سب کو اعتراض ہے، مجھے بھی ہے، باقیوں کو بھی ہے، کہ فوج اپنے غیر آئینی کام نہ کرے، آئین کے اندر رہے. لیکن عزیزان دوسرا پہلو یہ ہے، پاکستان کی فوج پاکستان کی علامت ہے بقا کی، سلامتی کی. فوج کمزور کرنا یعنی ملک کمزور کرنا، خیانت سب سے بڑی ہے. خواہ کوئی فوج کے اندر بیٹھ کر یہ کمزور کر رہا ہے یا فوج کے باہر بیٹھ کر کمزور کر رہا ہے، یہ وہ خیانت ہے. عوام کو شعور ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت جتنا فتنہ پاکستان میں کھڑا ہوا ہے، یہ صحافیوں نے کیوں فوج کے خلاف یہ ماحول بنایا؟ عوام کی بے شعوری کی وجہ سے. اگر عوام میں شعور ہوتا تو عوام دو باتیں کرتے، ایک فوج نے جو غیر آئینی کام کیے ہیں ان پر عوام اعتراض کرتے، اور دوسرا فوج کے کمزور کرنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے عوام اس کے مقابلے میں بھی ڈٹ جانے چاہیے تھے. چونکہ عزیزان پاکستان دو مضبوطی کے اس وقت عوامل ہیں، ایک جوہری توانائی پاکستان کی، ایک پاکستان فوج. یہ دونوں دشمن کی زد پر ہیں. اور یہ جو اندر سیاسی گینگ ہے اور صحافی گینگ ہے اور مذہبی گینگ ہے، جنہوں نے ان دونوں کو نشانہ بنایا ہے، یہ اصل خیانت کار ہیں پاکستان کے.